بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف کے ترجمہ کی اس نئے کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 سے 81 تک کا ترجمہ کریں گے۔ تو یہاں پر ترجمے کی طرف بڑھنے سے پہلے میں چند باتیں آپ کے سامنے گزارشات وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو سوال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے حق کو جاننے کے باوجود اس کو چھپانے کی کوشش کی، یا جھوٹ اور سچائی کو ملا کر لوگوں کو دھوکے میں رکھا اور اللہ کے پیغام کو بدلنے کی گاہے بگاہے کوششیں کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف کی ان آیات کے اندر اہل کتاب کی ان تمام روشوں کا ذکر کیا جن میں وہ حق کو چھپانے کی کوششیں کر رہے ہیں، کبھی اس کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کبھی مختلف حیلے اور بہانوں سے لوگوں کو حق سے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ان آیات کے ذریعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کا دین جو تھا وہ ایک ہی تھا، کہ اللہ رب العزت کی توحید، اس کی بندگی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا، اور اسی پر تمام رسولوں کی رسالت بھی آئی، اور تمام انبیاء نے بھی اسی کی ہی آواز لگائی۔ تو آج کی ان آیات کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو ایک بدگمانی پھیلائی گئی معاشرے کے اندر، اس کا بھی اللہ رب العزت نے جواب دیا ہے۔ تو اب بنا وقت ضائع کیے ہم ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں، اور ترجمے کے اندر متعلقہ سوالات کے جوابات کو بھی وہ ہم تلاش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالت طائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل على الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ یہاں سے اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب نے کس طریقے سے مسلمانوں کو ان کے دین سے ورغلانے کے لیے حیلے اور بہانے اختراع کیے۔ تو فرمایا کہ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے کہا، آمنو، کہ تم لوگ ایسا کرنا کہ ایمان لے آنا، بالذی انزل علی الذین آمنوا، اس چیز پر جو اتاری گئی، علی الذین آمنوا، ان لوگوں پر جو ایمان لے کر آئے، یعنی قرآن شریف۔ مومنوں کی جو کتاب ہے اس پر تم ایمان لے آنا، کب؟ وجہ النہاری، دن کے پہلے حصے میں، وَاکْفُرُوا آخرہ، اور دن کے آخری حصے میں اس کا تم انکار کر دینا، لعلہم یرجعون۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اب ہم یہ افواہ پھیلا دیں گے کہ بھئی ہم نے تو اس پر ایمان لے آئے تھے، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ بھئی یہ تو اس میں جب ہم نے غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ یہ وہ حق کی باتیں نہیں ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں، جس نبی آخر الزمان کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اور جن تعلیمات کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ تو یہ تعلیمات ہیں ہی نہیں، یہ تو اس کے بالکل برخلاف ہے۔ تو اس طریقے سے جب تم انکار کر کے یہ بات پھیلاؤ گے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ مسلمان ہو جانے والے لوگ جو ہیں عرب میں سے، یہ بھی کیا ہو جائیں، واپس لوٹ جائیں اپنے اپنے مذہبوں کے اندر واپس جن میں یہ پہلے تھے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی تلقین کی انہوں نے اپنے آپ کو کہ دیکھو کہ تم ایمان نہ لے آنا ان پر دل سے، الا لمن تبع دینکم، اور تم دل سے ایمان نہ لانا، الا مگر یہ کہ لمن تبع دینکم، اس چیز پر جو، یا اس شخص پر جو تمہارے دین کی اتباع کرتا ہو، یعنی جو عیسائی ہو یا یہودی ہو۔ یہ یہودیوں کا طریقہ کار ہے، اور یہودیوں ہی کا یہ چال ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، تو اللہ رب العزت نے یہاں اس کا جواب یہ دیا
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو یہ بات بتلا دیجئے کہ ہدایت در حقیقت وہی ہے ہدی اللہ جو اللہ کسی کو ہدایت دے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، اور تم جو ہے ایمان نہیں لاتے، اور اس کی وجہ یہ تمہارے اندر جو بغض ہے کہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ کسی کو دیا جائے مثل ما اوتیتم اس جیسا جیسا کہ تم کو دیا گیا ہے، او یحاجوکم عند ربکم، یا یہ کہ کل قیامت کے دن وہ غالب آ جائیں تم پر تمہارے رب کے سامنے، یہ دونوں باتیں، ان باتوں کے بغض میں آ کر تم جو ہے یہ رسالت محمدیہ کا انکار کر رہے ہو۔ قل ان الفضل بید اللہ، اور جہاں تک اس بغض کا تعلق ہے تو یہ بات تمہارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کا فضل جو ہے وہ جس کو اللہ اس سے نوازیں، جس کو اللہ فضیلت دیں، تو اللہ کا فضل جو ہے وہ بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس پر کو چاہے اللہ اس سے نوازیں۔ یوتی ہی من یشاء، وہ عطا کرتے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں، واللہ واسع علیم، اور اللہ جو ہے وہ بہت وسعت والے اور بہت علم رکھنے والے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ یہودیوں ہی کو فضل دیا جائے گا، یہودیت ہی کے لوگ جو ہیں ان پر مہربانیاں ہوں گی، اللہ رب العزت جس پر چاہے مہربانی کریں، جس کو چاہیں اس چیز سے نواز دیں۔ اور تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ جو حق جب آ گیا تو اس کی اتباع کرو، یہ نہیں کہ چونکہ وہ یہودی نہیں ہے لہذا اس کو چھوڑ دو۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ رب العزت جو ہے وہ خاص کر لیتے ہیں برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جس کو چاہیں، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ بڑے فضل والے اور بڑے عظمت والے ہیں۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک، اور اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں کہ ان تأمن ہو کہ اگر آپ اس کے پاس امانتاً کچھ رکھوائیں گے، بقنطار کوئی ایک ڈھیر سونے کا، یؤدہ الیک تو پھر جب تم اس کو مانگو گے تو وہ تمہیں واپس کر دے گا۔ ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدہ الیک الا ما دمت علیہ قائما، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر تم امانتاً رکھواؤ اس کے پاس ایک دینار تو لا یؤدہ الیک، تو وہ دینار بھی تمہیں واپس نہیں کرے گا، الا ما دمت علیہ قائما، ہاں ایک صورت یہ کہ تم اس کی سر پر کھڑے رہو، سوار ہو جاؤ اس پر، تو پھر وہ شاید تمہیں واپس کر دے۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس طریقے سے ان کا جو ہے برتاؤ ہے مسلمانوں کے ساتھ یا دیگر لوگوں کے ساتھ، یہودیوں کا یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ یہ جو امی لوگ ہیں، یعنی یہ جو لوگ ہیں عربوں میں سے جو ان پڑھ لوگ تھے، ان کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے، کوئی ان کو کوئی ایسا راستہ نہیں ملتا کہ اس کے ذریعے سے ہم پر یہ کسی چیز کا دعویٰ کر سکیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اپنی ان باتوں کے اندر، یعنی کل قیامت، وہ یہ کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہم پر ان کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ دعویٰ قائم کر سکیں، تو یہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں اس کے اندر وہ اللہ رب العزت پر بہتان لگا رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ پر جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلا من اوفى بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین، بھلا کیوں جو ہے اللہ رب العزت جو ہے ایسا کریں گی کہ جو ہے نا وہ یہودیوں پر کسی کو اختیار نہ دیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ من اوفى بعہدہ، کہ جو شخص بھی اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، واتقا، اور اللہ سے ڈرتا ہے، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ یحب المتقین، تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو سودا کرتے ہیں بعہد اللہ، اللہ کے عہد کا، وایمانہم، اور اپنی قسموں کا،
ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت لگا کر، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ کوئی نصیب نہیں، کوئی حصہ نہیں ان کا آخرت کے اندر، ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ رب العزت ان سے ہم کلام بھی نہیں ہوں گے، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، ہم کلام ہونا تو دور ہے، اللہ رب العزت ان کی طرف نظر بھی نہیں فرمائیں گے قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کا تزکیہ فرمائیں گے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور ان میں سے ایک جماعت وہ ہے یلوونا کہ وہ موڑتے ہیں، السنتہم اپنی زبانوں کو، بالکتابی کتاب پڑھتے وقت، کیوں؟ یعنی کتاب کی تلاوت کرتے وقت اور رات پڑھتے وقت وہ اپنی زبانوں کو موڑے رکھتے ہیں، موڑتے ہیں بار بار، کیوں؟ لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم یہ سمجھو کہ وہ کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں، وما ہوا من الکتاب، اور حقیقت حال یہ ہے کہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ اللہ رب العزت کے ہاں سے ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور حقیقت حال یہ ہوگا کہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں سے نہیں ہے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ کہہ رہے ہوں گے اللہ رب العزت پر جھوٹی باتیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں، یا انسان کے بس میں یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم، کہ اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائیں کتاب بھی اور حکم بھی عطا فرمائیں اور نبوت بھی عطا فرمائیں، ثم یقول للناس، پھر وہ انسان جو ہے، وہ بشر جو ہے لوگوں سے جا کے کہہ رہا ہو، کونو عبادا لی من دون اللہ، کہ تم سب لوگ میری عبادت کرنے والے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، لیکن وہ ایسا نہیں کہیں گا، ایسا نہیں کہہ رہے ہوں گے، بلکہ وہ کیا کہہ رہے ہوں گے کہ تم اللہ والے بن جاؤ، بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَاب، جیسا کہ تم نے کتاب کی تعلیم کے دوران سیکھا یا سمجھا، اور وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، اور جیسا کہ تم کتاب کو پڑھتے ہوئے تم نے سمجھا کہ اللہ والے بن جاؤ، وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور اسی طریقے سے کسی بشر یا کسی انسان کے لیے یہ بات کیسے روا ہو سکتی ہے کہ وہ ما کان لبشر، یعنی کسی بشر کے لیے یہ بات کبھی کیسے درست ہو سکتی ہے کہ وہ اس کو اللہ رب العزت جو ہے وہ کتاب عطا فرمائیں اور حکم عطا فرمائیں اور نبوت عطا فرمائیں، پھر وہ لوگوں سے یہ باتیں کہے کہ میرے بندے بن جاؤ، اور اسی طریقے سے پھر وہ لوگوں کو حکم نہ دے، ولا یامرکم، اور حکم نہ دے لوگوں کو، ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اس بات کا کہ تم جو ہے فرشتوں کو اور نبیوں کو اپنا خدا بنا لو، یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو اتنا کچھ دے اور پھر جو ہے وہ لوگوں کو یہ حکم دیتا پھر رہا ہو، تو کسی بشر کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ لوگوں کو یہ حکم دیتا پھرے کہ تم جو ہے نا، کہ اس کو اللہ وحی بھی عطا فرمائے اور اس کے بعد وہ لوگوں کو سے یہ کہہ رہا ہو کہ تم فرشتوں کو اپنا خدا بنا لو اور انبیاء کو اپنا خدا بنا لو، ایامرکم بالکفر، اگر وہ کوئی ایسا کر رہا ہوگا تو کیا وہ تم لوگوں کو کفر کا حکم دے رہا ہوگا تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد، ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، بھلا وہ تمہیں کیا کفر کا حکم دے رہا ہوگا بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم تھے مسلمان، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔